اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم مضمون اردو میں سبق ہوشیار باش عنوان کتاب کا سوال نمبر 4، 6، 7 اور 8 ہم آج کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کے کتاب کے سوال نمبر 4، 6 اور 7 اور 8 میں کس چیز کا کام دیا گیا ہے۔ یہ ہے سبق، ہم نے چائے بنائی جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے سوال جواب ہم نے دیکھیں دیے گئے محاورات کو جملے بنا کر ان کے مطلب واضح کرنا تھا۔ یہ ہم نے کتاب میں ہم نے کاپی میں کروائے تھے، آپ کو کر کے دکھائے تھے۔ اس کے بعد جملوں میں املے کی اغلاط درست کر کے جملے دوبارہ لکھنا تھا، یعنی کہ اس میں کچھ الفاظ تھے جو غلط درج تھے، ان کو دوبارہ سے تحریر کرنا تھا، صحیح لفظ بنا کر لکھنا تھا۔ جیسے گھر کے کام کاج کے لیے بااعتماد ملازم کی ضرورت ہے، بس اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کام کل تک ختم ہو جائے گا، ملی نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، لاہور تاریخی عمارتوں کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے، کھانا اتنا لذیذ تھا کہ ہر کسی نے اس کی تعریف کی۔ اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کی املا غلطیاں ہیں جو ہم نے صحیح کر کے اپنی کاپی میں، یعنی کہ قواعد کاپی میں اس کا کام کیا تھا۔ اب آ جائیے، یہ ہے آپ کا سوال نمبر 4 جو ہم نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے، اس کو کاپی میں نہیں کرنا۔ مندرجہ ذیل محاورات کی درست استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں جملے کی اس میں محاورات کیا ہیں۔ اوس پڑھنا، باغ باغ ہونا، چار چاند لگانا، جان میں جان آنا، آسمان سے باتیں کرنا، آڑے وقت میں کانوں کان خبر نہ ہونا، منہ میں پانی بھر آنا۔ ٹھیک ہے، یہ محاورات ہیں جن کو صحیح جگہ پہ پر کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے صحیح محاورات کا استعمال کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ کیا ہے اس میں جملے میں، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہمارا گھر لٹ گیا تو صرف علی اس ڈیش میں ہمارے کام آیا۔ جی ہاں، اس آڑے وقت میں کام آیا، جو اس کا لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا آڑے وقت میں یہ لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، چھٹی کی خبر سن کر سب ڈیش ہو گئے، یعنی کہ سب باغ باغ ہو گئے، خوشی میں ہو گئے، باغ باغ ہو گئے، ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ نمبر 3، دانیال نے اول آ کر ماں باپ کی عزت کو 4 چاند لگا دیے، یعنی کہ بڑھا دیا۔ بم دھماکے کے بعد اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر ماں کی جان میں جان آ گئی۔ جی ہاں، جان میں جان آنا۔ امتحان میں ناکامی کے بعد احمد کے سارے منصوبوں پر اوس پڑ گئی، یہ دیکھیے اوس پڑنا۔ برج دبئی کی عمارت تو آسمان سے باتیں کرتی ہے، یعنی کہ اس میں ادھر جگہ نہیں تھی، اس لیے آدھا اوپر آدھا نیچے لکھا ہے، آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ حامد نے اپنے فیل ہونے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ کھانے کی میز کو دیکھ کر علی کے منہ میں پانی بھر آیا، یعنی کہ بہت زیادہ منہ میں پانی بھر آنا، کسی چیز کو دیکھ کے رال ٹپکنا جسے کہتے ہیں، اس کے مشابہ ہے۔ تو یہ تمام محاورات تھے جن کو صحیح جملوں میں استعمال کر کے صحیح جگہ پر پر کیا گیا ہے۔ جیسے جب ہمارا گھر لٹ گیا تو صرف علی اس آڑے وقت میں ہمارے کام آیا، اس برے وقت میں ہمارے کام آیا۔ چھٹی کی خبر سن کر سب باغ باغ ہو گئے، یعنی کہ بہت خوش ہو گئے، جیسے ہی چھٹی کی خبر سنی تو سب بہت خوش ہو گئے۔ دانیال نے اول آ کر ماں باپ کی عزت کو 4 چاند لگا دیے، یعنی کہ بہت بڑھا دیا، ان کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بم دھماکے کے بعد اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر ماں کی جان میں جان آئی، یعنی کہ وہ خوش ہو گئی، اس طرح خوش ہوئی کہ جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ امتحان میں ناکامی کے بعد احمد کے سارے منصوبوں پر اوس پڑ گئی، یعنی کہ اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برج دبئی کی عمارت تو آسمان سے باتیں کرتی ہے، یعنی کہ بہت بلند اور بالا ہے۔
حامد نے اپنے فیل ہونے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی، یعنی کہ کسی کو خبر نہیں لگنے دی۔ کھانے کی میز دیکھ کر علی کے منہ میں پانی بھر آیا، یعنی کہ وہ بہت خوش ہو گیا، اس کی رال ٹپکنے لگی۔ جی ہاں، سوال نمبر 5-6 جو ہے 50 تا 60 میں گنتی لکھنا ہے آپ نے، 50 تا 80 تک ہندسوں میں گنتی لکھنا ہے، یا آپ نے قواعد کاپی میں کرنا ہوگا، یعنی کہ 50 سے آپ نے شروع کرنی ہوگی، 50 سے 51 52 سے لے کے 80 تک ہندسوں میں گنتی آپ نے لکھنی ہے، وہ بھی اپنی کاپی میں یعنی کہ قواعد کاپی میں۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے یعنی کہ سوال نمبر 7 میں کیا ہے، دیے گئے پھولوں میں تخلص کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے 5 تخلص لکھیے۔ تخلص کسی بھی جیسے شاعر کے تخلص ہوتے ہیں، ان کا نام، ان کے جو ان کا شاعرانہ کلام ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہیں کوئی نہ کوئی تخلص دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا جسے انگلش میں نک نیم بھی کہتے ہیں کہ رکھ دیا جاتا ہے، پیار سے نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ ان کے شاعری کے حوالے سے ان کو نام دیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے دیے گئے پھولوں میں تخلص کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی کہ کسی کا شاعر کا جو تخلص ہے، جیسے کہ پڑھتے ہیں غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، فیض احمد فیض ہیں، ایک اداس ہے، درد، تو یہ تمام تخلص ہیں۔ تو یہ آپ نے ادھر صرف تخلص لکھنا ہے، جیسے غالب، مرزا غالب کا تخلص غالب ہے، فیض احمد فیض کا تخلص فیض ہے، میر تقی میر کا تخلص میر ہے، میر درد کا ان کا تخلص درد ہے، اور علامہ اقبال یعنی کہ ان کا تخلص ہے، تخلص سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ تمام شاعروں کے تخلص ہیں جن کی شاعری کی ان کے شاعرانہ کلام کے مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تخلص دیا گیا ہے۔ اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 64 پر، متشابہ الفاظ، ہم آواز یا متشابہ الفاظ، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں، جن کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے لیکن ان کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ آواز ایک جیسی نکلتی ہے لیکن ان کے معنی الگ ہوتے ہیں، انہیں ہم آواز یا متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ ہم آواز یا متشابہ الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو آوازوں کے لحاظ سے تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے معنی ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے سوال نمبر 8 میں ذیل میں دیے گئے متشابہ الفاظ میں سے درست الفاظ کو چن کر خالی جگہ سے پر کرنا ہے۔ آپ اس کو ٹک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو لکھنا بھی ہے، جیسے دعوت میں شہر کے ڈیش حکام موجود تھے، اعلیٰ اور اعلیٰ، تو اس میں صحیح اعلیٰ ہے، یہ والا اعلیٰ ہے، اعلیٰ قتل ہوتا ہے یا اعلیٰ ہوتا ہے، یہ نہیں، اعلیٰ یعنی کہ بہت معزز جسے کہنا چاہیے، اعلیٰ حکام موجود تھے۔ صبح کی ڈیش سے صحت اچھی رہتی ہے، کثرت یا کثرت، یہ کاف سین ریتے والا کثرت جو میں نے ٹک کیا ہوا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے کثرت۔ نادان دوست سے ڈیش دشمن بہتر ہے، دانا، اس میں دال الف دا نون الف نا والا دانا آئے گا۔ گرمی میں آم کھانے کا مزہ ہی اور ہے، اس میں عین الف آم میم کہ آم یعنی کہ معمولی نہیں، آم آئے گا جو ایک پھل کا نام ہے۔ میرے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یہ دوسرا والا حل ہے جو کسان حل چلاتا ہے، لیکن یہ حل ہے جو مسئلے کا حل موجود ہے۔ مجھے اقبال کے شعر بہت پسند ہیں، یہ شعر جنگل کا شعر بھی ہوتا ہے اور ایک شعر جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں شاعر۔ بیماری کی وجہ سے اس کا حال خراب ہو گیا، جی ہاں، حال ہوتا ہے جو ہم شادیوں میں بھی ہمیں جاتے ہیں، لیکن ایک حال ہوتا ہے جو حال احوال پوچھا جاتا ہے۔ عائشہ نے خوبصورت ڈیش پہن رکھی ہے، فراق یا فراک، تو یہ فراک جو ہے اس کا صحیح لفظ ہے، فراق پہن رکھا ہے۔ کوئل کی صدا پورے باغ میں گونج رہی ہے، صدا اور سین سے صدا، لیکن یہ سوات والی نہیں، سین والا صدا لکھا جائے گا۔ اماں کی کمر میں بہت درد ہے، یہاں کمر اور کمر لکھا ہوا ہے، کمر سے مراد چاند ہوتا ہے لیکن یہاں کمر یعنی کہ جو اعضاء میں آتی ہے کمر وہ ہے، یہ اماں کی کمر میں بہت درد ہے۔ یہ متشابہ الفاظ ہیں جو ہم نے صحیح متشابہ الفاظ سے یہاں خالی جگہ فل بھی کرنا ہے، اور میں نے ٹک لگا دیا ہے، آپ ٹک دیکھ کے اس کو صحیح متشابہ الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو اپنی لائیو کلاس میں بھی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام سمجھ آیا ہوگا، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ گنتی لکھنا ہے آپ کو، متشابہ الفاظ لکھنا ہے، شاعروں کے تخلص میں نے آپ کو بتا دیے ہیں وہ لکھنا ہے۔ یہ تمام کام آپ بہت اچھے سے سمجھ کے اپنی کتاب میں مکمل کیجیے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔